قسمتی کا دور آ گیا کہ ایک حبشی جس کی پتلی پتلی ٹانگیں ہیں، ایسا رنگ ہے، وہ کعبہ شریف کی دیواروں پر چڑھا ہوا ایک ایک کر کے پتھر گرا رہا، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ جیسے دارالحکومت ختم کر دیا جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ زمین سے اپنا جو مرکز ہے زمین پر قبلہ اٹھا دے، خانہ کعبہ نہیں رہے گا، بعد میں دنیا برباد ہو جائے گی۔ مگر یہ وقت ابھی بہت بعد میں آئے گا۔ پہلے حضرت امام المہدی علیہ السلام بھی آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہوں گے، اسلام کا غلبہ ہوگا۔ ابھی تو وہ غلبے کا دور آنے والا ہے، اس سے پہلے یہ فتنے جتنے نا، دجال یہودیوں کا لیڈر ہی ہوگا، ایک ایسا ہی ان کو مکار لیڈر مل جائے گا۔ دجال کہتے فریبی کو، جس کے جھنڈے چلے یہ منظم ہو جائیں گے، مسلمانوں کا جینا حرام کر دیں گے، دجال ان کا لیڈر ہوگا۔ اور یہ یاجوج ماجوج کوئی اور قومیں نہیں ہیں، نوح علیہ السلام کی نسل سے ہی یافس کے 2 بیٹے تھے یاجوج اور ماجوج، ان کی نسلیں، یہ سارا وسط ایشیا ان سے بڑا ہوا جس کو ہم کہتے ہیں، یہ روسی اور چینی سارے ان کی اولادیں۔ اور یہ تاریخ گواہ کہ جب سے زمین بنی یہ ہمیشہ فساد کا مرکز رہا، جب ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے یہ یہاں سے نکلتے رہے اور زمین میں خون ریزیاں کرتے، کبھی وہ تاتاری ہوتے تھے، کہیں آرین ہوتے تھے، بعد میں آ کر لوگوں میں مل جل کر کو مہذب ہو جاتے ہیں۔ علاقہ فساد کی گڑھ ہے یہ وسط ایشیا کا، رشیا کا۔ تو یہاں سے یاجوج یہ سب اٹھیں گے، تو حضرت امام المہدی کا دور تو ایسا ہوگا کہ یمل ارض قسطم عدلا، زمین پوری عدل و انصاف سے بھر جائے گی، اسلام کے جھنڈے لہرائیں گے، جو بھی ہوگا کافر وہ بھی رعیت بن کر رہے گا۔ تو انشاءاللہ کوئی مایوسی کی بات نہیں، سارے کام ہونے ہیں، مگر کرنے کا کام تو یہ ہے کہ لوگ تو جو کریں، مسلمانوں کو تو چاہیے نا کہ یہ بھی اللہ کے رسول کا دامن مضبوطی سے پکڑیں، جو تعلیم دی اس پر عمل کریں۔ اب 2 ہی باتیں اللہ نے وعدہ کیا کہ کوثر دیا تمہیں، فتوحات دیاں غلبے، مگر اس کا حق تو یہ ہے کہ نمازی ہو اور قربانیاں مار اپنے خلق خدا کی خدمت کے لیے صرف کرو، بخل نہیں مومن میں ہونا چاہیے۔ اور نماز آپ سورہ نسان پڑھتے ہیں، جس امت کو یہ کہا گیا کہ میدان جنگ میں بھی صفیں ہو نا، ادھر کافر کھڑے ہیں، ادھر یہ نماز کا وقت آ جائے تو فرمایا باجماعت نماز، آدھے دشمنوں کے سامنے کھڑے رہیں ہتھیار لے کر، آدھے رسول اللہ کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، جب پہلی رکعت کے 2 سجدے کر لیں وہ سپاہی چلے جائیں، دوسرے اس حال میں نماز نہیں معاف کی۔ اور میدان صفین میں جب امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے لڑ رہے تھے، تو جس رات سب سے زیادہ لڑائی ہوئی ہے، لیلۃ الحریر کہتے ہیں، 30 دن جنگ رہی تھی، روز ہوتی تھی، شام کو رک جانا، اس رات تو ساری رات تلواریں اور نیزے ایک دوسرے سے ٹکراتے رہے، ساری رات نہیں سو سکے مسلمان، اپنا ہی خون بہتر۔ تہجد کا وقت ہوا تو امیر المومنین نفل شروع کر دی، میدان میں علی رضی اللہ نے تیر آ رہے تھے، لوگوں نے کہا امیر المومنین فرض نماز نہیں، نفلوں کا کوئی موقع ہے، تو فرمایا لسنا نحارب باقامت الصلاۃ، بھائی ہم جو جنگیں لڑ رہے ہیں یہ نماز قائم کرنے کے لیے نہیں ہے، اسی لیے تو میں لڑ رہا ہوں کہ نماز مسلمانوں میں رہنی چاہیے، یہ بادشاہ کے رنگ ختم ہونا چاہیے۔ تو نماز اس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ مسجد میں جا کر 2 ٹکرے ہیں، اگر کبھی موقع ملا، بات درمیان میں ہوتی ہے جب گاڑی میں تھے، نماز اگر کبھی سمجھ لی نا آپ نے کیوں اس کی، کہ کھڑے کیوں ہوتے ہیں، رکوع کیوں کرتے، کیوں سمجھا دیا نا کہ نے، جیسے آپ کھانے کے لیے بے چین ہوتے ہیں، ایسے ہی نماز نہ ہوگی تو میرا آپ نام بدل دیں۔ نماز نہیں کوئی سمجھتا کہ نماز ہے کیا، یہ معمولی بات ہے کہ ہر حکم زمین پر اللہ نے دے دیا، مگر میں نماز جو تھی آسمان پر بلا کر اپنی بارگاہ میں دی کہ یہ خاص حکم ہے جو آپ کو میں عطا کر رہا ہوں۔ نماز بدقسمتی سے نہیں رہی، بحثوں میں الجھ گیا ہم کہ ہاتھ باندھنے ہیں، چھوڑنے ہیں، فلاں، وہ روح نہیں رہی کہ نماز ہے کیا۔ اگر نماز سمجھ میں آ جائے تو پتہ چلتا کہ کیوں ایسا صورت میں اللہ کہہ رہا کہ کوثر کے عطیہ کا حق ادا کرنا، تو نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ہر شخص کو ایسا ہونا چاہیے جب وقت آئے گاڑیاں رک جائیں، سائرن بج جائیں، ساری امت اس وقت تک اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائے، کیوں نہ فرشتے آئیں گے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار، اب بھی فرشتے آ سکتے، بننا تو چاہیے۔ جی پوچھیں بھائی، ہاں دیں نا بچے کو، بلا جھجک پوچھیں جو چیز۔ آج کے موضوع سے کچھ ہٹ کر مولانا صاحب سوال ہے جی، ایک ہے فتویٰ اور ایک ہے تقویٰ۔ میں تقوی کے حوالے سے بات کروں گا، غالباً فتویٰ درست نہیں ہوگا۔ میرے اپنے علم کے لیے میرے 10 اسٹوڈنٹس ہیں اور یونیورسٹی سے میں نے معاہدہ کیا ہے کہ آپ مجھے 50,000 روپے مہینے کا دیں گے
اور میں اس کے بدلے آپ کی 8 گھنٹے یا 9 گھنٹے نوکری کروں گا. اس میں سے 1 گھنٹہ ابھی میں یہاں جب آیا ہوں 10:30 یا 11:30، اس دوران اگر طلبا میرے دفتر میں مجھ سے رابطہ کریں تو یقیناً میں وہاں دستیاب نہیں ہوں. یہی ایک تذبذب ہے جو مانے رہتا ہے میرے اس پروگرام میں آنے کا. اس کے اوپر اپنا نقطہ نظر پیش فرمائیے کہ اس صورتحال میں کیا کروں کہ حقوق العباد کے حوالے سے دیکھوں تو طلبا میرے آفس میں آئیں گے، مجھے ریسرچ کے حوالے سے، پڑھائی کے حوالے سے کچھ گائیڈ لائن دینے کے لیے. بات تو پھر وہ انما الاعمال بالنیات کی ہے، لیکن یقیناً میں آپ ذاتی طور پہ محسوس کرتا ہوں کہ 1 گھنٹہ جو کہ اس معاہدے سے میرا انحراف ہے جو کہ میں نے یونیورسٹی سے کیا یا گورنمنٹ سے کیا کہ میں اس کی تنخواہ لیتا ہوں، اس میں سے 1 گھنٹہ نکال کر میں یہاں آؤں. اس سے تو قطعاً کوئی شک نہیں کہ الحمدللہ قرآن فہمی کا پروگرام اور اس میں بنیادی طور پر تو اقرأ باسم ربک الذی خلق کے پڑھنا اللہ کے نام سے ہے. اگر ہم میں اور مشرقوں میں فرق ہے تو سب سے بڑا یہی فرق ہے. لیکن اس پہ کچھ تھوڑی روشنی ڈالیے گا کہ اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا یہ درست ہے یا یہ درست نہیں ہے. ہمیں پورے قول سدیدہ والی بات ہے کہ میں نے سیدھی بات کر دی ہے جو کہ میرا تذبذب ہے میرے ذہن میں. نہیں، بہت اچھا. تو اس میں بہتر تو ہے صدیقی صاحب اس بارے میں کوئی وضاحت کریں. یہ پروگرام جو ہوتا ہے نا، دینی مسئلہ تو پھر بعد میں ہوگا نا، آپ ہی بیان کریں نا کہ یہ کوئی اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے، کیسے یہ تو اس میں ڈاکٹر صاحب آپ کا نقطہ نظر بھی اپنی جگہ پہ بہت درست ہے، لیکن ہم یہ کوشش یوں کرتے ہیں کہ اگر اس پروگرام کو 1 مہینے میں ہم 1 گھنٹہ لیتے ہیں تو مصروفیات کو جس طرح ہم اپنے ذاتی کاموں کے لیے ادھر ادھر کرتے ہیں یا ذاتی طور پہ بھی چھٹی بھی دی جا سکتی ہے کہ جی میں 2 گھنٹے کے لیے جا رہا ہوں، تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ کام اگر اس طرح کے جو ہے مجبوریوں میں اور اس طرح کے ٹائٹ اسکیڈول ہے، اس میں ہم نے اس لیے رکھا تھا کہ ایک تو منگل کو عام طور پہ ہم رکھتے ہیں کہ یہ پروگرام ٹیوٹوریل گروپ میں ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بھی. دوسرا یہ ہے کہ جن طالب علم کی فرض کلاس تھی وہ چلے گئے، جن کی کلاس نہیں ہے وہ بیٹھے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ تو پروفیسر ہیں، آپ کی کبھی کلاس دن میں 2-3 ہوتی بھی ہیں، کبھی کچھ دن ایسے بھی ہیں جس میں کلاس نہیں ہوتی. باقی رہ گئی یہ بات کہ جی جو اسٹوڈنٹس آپ سے رابطہ کرتے ہیں، آپ چونکہ چیئرمین ہیں تو لوگوں کا رابطہ لوگوں کے مسائل طالبہ کے ہوتے ہیں، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پروگرام کے حوالے سے ہم کسی کو مجبور نہیں کرتے. اگر تو اس کے پاس ٹائم ہے تو وہ اللہ کے لیے اور اپنے آپ کی اصلاح کے لیے، ورنہ جمعوں میں اور جلسوں میں جانا، جلسوں میں خاص طور پہ جانا جو ہے، اب آپ پتہ ہے نہ تو جلسے ہوتے ہیں نہ کوئی جاتا ہے. جمعے میں بھی لوگ جو ہے نا جب عربی خطبہ شروع ہوتا ہے تو پھر لوگ جا کے شامل ہوتے ہیں فٹافٹ کے، چلو جی یہ ایک فرض ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے اصل میں کہ یہ پروگرام بنیادی طور پہ ہم نے شروع کیا تھا پروفیسرز کے لیے، لیکن انفارچونیٹلی اس میں طلبا ہی آتے ہیں، عام طور پہ پروفیسر چند ایک ہی آتے ہیں. وہ آپ کی بات درست ہے کہ کچھ لوگوں کی اپنی مجبوریاں ہیں، لیکن اگر ڈاکٹر صاحب میں بھی اس یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، اگر یہ اپنے طور پہ دیکھا جائے تو ہم ویسے بھی کئی دفعہ بہت وقت ضائع کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی بات جانتی ہے، لیکن ہم کتنے کمیٹڈ ہیں. 7:30 یا 8 بجے کون آتا ہے اور 2:30 بجے کون سوئی پہ سوئی ہوتی ہے کہ جی 2:30 پہ دفتر کون چھوڑتا ہے. مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے اور اللہ ہمیں مطلب بچائے ان کاموں سے کہ یہ بالکل اچھی سوچ ہے کہ جو 8:30 سے 2:30 تک کا ٹائم ہے بالکل یونیورسٹی پیسے پے کرتی ہے اور وی آر کمیٹڈ کہ ہم اس میں دیں. لیکن اگر اس میں سے جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ ایک ذاتی مقصد کے لیے بھی ہم بینک کی تنخواہ لینے چلے جاتے ہیں یا ہاسپٹل کسی کو وزٹ کرنے جانا ہوتا ہے تو چھٹی بھی لے لیتے ہیں. تو اس طرح سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس طرح سے اگر کوئی مینج کیا جا سکے تو اللہ آپ کو جزا دے. میرا مقصد صرف یہ پوائنٹ کرنا ہے، جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ
अखलाकियात मैं समझती हूँ इसके बहुत बड़ा इबादत